الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ تمام تعریفیں اللہ العالمین ہی کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق، رب اور حاکم ہے، اور بے شمار درود اور سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کی اتباع میں ہماری دنیا اور آخرت کی نجات ہے۔ محترم بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، ہم مولانا سید ابوالعلا مودودی کی ایک مشہور کتاب تحریک اور کارکن کا مطالعہ کر رہے تھے، اور گزشتہ جو ہمارا پروگرام ہوا تھا اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہ کیا بیسک ہیومن ویلیوز ہے، کیا بنیادی انسانی اخلاقیات ہے کہ اگر کوئی معاشرہ، کوئی افراد اگر اس کو اپنے اندر ایڈاپٹ کرے تو کیسے وہ کامیابی کی طرف جاتے ہیں۔ ہم اسی کے اوپر اپنی گفتگو کو گزشتہ پروگرام میں اختتام تک پہنچائے تھے۔ اب انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ کوشش کریں گے کہ آج کے اس مختصر سے وقت میں ہم اس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس لحاظ سے آج حلقہ تذکرہ لاسٹ ٹائم ہمارا یہ ہوا تھا کہ جو اسلامی اخلاقیات ہیں اس کے 4 مراتب ہیں، 4 گریڈز ہیں، 4 اسٹیجز ہیں۔ پہلا ایمان ہے، دوسرا اسلام ہے، تیسرا تقویٰ ہے، اور چوتھا جو ہے وہ احسان ہے۔ تو ان کے بارے میں بھی ہم نے ہلکا سا تذکرہ کیا تھا کہ یہ کیا چیزیں ہیں، تو انشاءاللہ ذرا سا ہلکا سا تفصیل کے ساتھ ہم ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ایمان ہے۔ اسلام کے اندر، دین اسلام کے اندر ایمان کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے۔ اس کی اہمیت اس لحاظ سے آپ سمجھیں کہ اگر کوئی فرد ان چیزوں کو جس پر ایمان لانے کے لیے کہا جا رہا ہے اس کو نہ مانے تو وہ انسان کافر ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان ان بنیادی چیزوں کو مان لے تو وہ مومن بن جاتا ہے۔ اگر کوئی ان میں شکوک و شبہات کے اندر پڑ جائے تو وہ منافق بن جاتا ہے۔ تو گویا یہ کچھ اصول ہیں، یہ کچھ نظریات ہیں جو انسان کو ماننا ضروری ہے، اور اس کے ماننے اور نہیں ماننے پر اس کی آگے کی زندگی کی پوری عمارت اس پر کھڑی ہوئی ہے۔ تو اتنی اہمیت اس ایمان کو کیوں ہے؟ اس کو ہم جب غور کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم جب یہ بات کہتے ہیں کہ کوئی چیز اگر اسلام میں ہے یا نہیں ہے تو اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہم کتاب و سنت کے اندر کوئی چیز کو پاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ چیز اسلام میں ہے، اور اگر نہیں پاتے تو کہتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے ایمان میں داخل نہیں ہے۔ یہ جو کتاب ہے، یہ کتاب من جانب اللہ ہے، یہ ہم عقلی طور پر اپنی آنکھوں سے ہم نے نہیں دیکھا۔ پھر یہ کتاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری، تو اس کتاب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتا ہوا بھی ہم نے نہیں دیکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے بقید حیات بھی نہیں دیکھا۔ پھر اس کے جو فرشتے ملائکہ جو اس کتاب کو لے کر آئے تھے ان کو نازل ہوتا ہوا بھی ہم نے نہیں دیکھا۔ پھر اس کتاب کے جو آتھر ہیں اللہ تعالیٰ، ان کو بھی ہم نے نہیں دیکھا۔ پھر اس کتاب کا جو میسیج ہے کہ آخرت آنے والی ہے، اس کے بارے میں بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، ہم نے اپنے محسوسات سے اس کو محسوس نہیں کیا۔ تو گویا یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہم سے چھپی ہوئی ہیں، جس کو ہم غیب کہتے ہیں۔ تو ایسی چیزیں جو ہمارے سامنے ظاہر نہ ہوں، دکھتی نہیں ہوں، جس کو ہم محسوس نہیں کر سکتے ہوں، ان کو ہم ماننا، اور ماننا بھی ایسا کہ یقین کے درجے میں ماننا، اس میں کوئی شک نہیں ہونا، اس میں کوئی تردد نہیں ہونا، اس چیز کا نام ایمان ہے۔ جو آدمی اس میں شک میں پڑ گیا وہ ناکام ہو گیا، اور جو آدمی بالکل یقین کے ساتھ اس کو مان لیا وہ مومن ہو گیا۔ تو اسی کے اوپر ہمارے دین کی پوری عمارت تعمیر ہوتی ہے۔ اس کا دوسرا درجہ اسلام کا ہے، پھر تقویٰ ہے، پھر احسان ہے۔ آئیے دیکھیں ایمان کے بارے میں ہم کو کیا بتایا گیا۔ تو یہ جو ایمان ہے یہ ہماری زندگی کے تمام شعبوں کے اوپر حاوی ہے۔ اس کے اندر سب سے زیادہ جو اعلیٰ مقام ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہو۔ اللہ تعالیٰ خالق مانے کہ اللہ ہمارا پیدا کرنے والا ہے،
وہ ہماری پرورش کرنے والا ہے، وہ ہمارا مالک ہے، اسی کی ہم کو اطاعت کرنی ہے، وہی جو چیز کا ہم کو حکم دے گا ہم اس کو مانیں گے، جس چیز سے وہ منع کرے گا ہم رک جائیں گے. تو یہ چیز ایمان باللہ کے اندر آتی ہے. اسی طرح سے ہمارے ساتھ یہ بھی بات لازم ہم پر آتی ہے کہ ہم نہ صرف انفرادی زندگی میں بلکہ اجتماعی زندگی کے اندر بھی اللہ کو ان تمام حیثیتوں سے مانیں جیسا کہ وہ ہے. اسی طرح سے ہماری پسند اور ناپسند کا معیار اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا طریقہ ہو. جو اللہ کو پسند ہو وہ ہماری پسند بن جائے، جو اللہ کو ناپسند ہو وہ ہمارے لیے بھی ناپسند بن جائے. ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ ہم سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر دینے والے ہوں. پھر ہم اگر کسی سے دوستی کریں، دشمنی کرے، محبت کرے، نفرت کرے، تو یہ سب کی سب اللہ کے لیے ہونا چاہیے. یہاں تک کہ ہماری تمام وفاداریاں کسی فرد سے، کسی علاقے سے، کسی قوم سے، کسی گھرانے سے، کسی ملک سے نہیں، بلکہ سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونی چاہیے. اگر دوسروں کی وفاداریاں اللہ کے تحت ہیں تو ہم ان کے ساتھ وفاداری رکھیں گے، لیکن اگر وہ اللہ کے خلاف ہے تو ہم کسی بھی ہستی کی وفاداری اللہ کی وفاداری سے بڑھ کر نہیں رکھیں گے. تو یہ وہ بنیادیں ہیں جس بنیادوں کے اوپر ہماری ایمانی زندگی جو ہے وہاں سے تعمیر ہوتی ہے. یہ فاؤنڈیشن جب بنے گا کہ ہم اللہ کو مانیں گے، پھر یہ مانیں گے کہ جو رسول ہیں وہ ہم کو جو ہدایت دیں گے اسی ہدایت کو ماننے میں ہماری کامیابی ہے. پھر یہ بھی مانیں گے کہ جو ملائکہ جو تعلیمات لے کر اللہ کے رسول کے پاس آئے تھے انہوں نے کم بے کم وہ کاس مکمل طور پر وہ تعلیمات پہنچا دی، کچھ اس میں سے چھپایا نہیں، کچھ اس میں سے زیادتی نہیں کی. پھر یہ کہ اس کتاب کے اندر جو بتایا گیا کہ انجام کار ہم کو اللہ کے پاس جانا ہے اور اپنے اپنے اعمال کا ہم اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے بالکل اسی طرح مستحضر رہے جیسا کہ یہ مطلوب ہے، تو ہم اپنی ایمانی زندگی کو مکمل کرتے ہیں. یہ ہمارے اسلامی اخلاقیات کا پہلا درجہ ہے. آگے بڑھے تو جو دوسرا درجہ آتا ہے وہ اسلام کا درجہ ہے. مولانا نے اپنی کتاب کے اندر یہ لکھا کہ جس طرح سے آپ بیج پیریں گے، اگر آپ نے آم کا بیج پیرا ہے تو یقیناً آم کا درخت نکلے گا. اگر آپ نے کسی اور ترکاری کا اور کسی اور پھل کا اگر آپ نے بیج پیرا ہے تو آپ اسی کا جو ہے درخت وہاں پر پائیں گے. تو اسی طرح سے اگر ہمارے پاس صالح ایمان ہوگا تو اس سے جو اسلام ہمارے اندر آئے گا وہ اسی طرح کا مطلوب اسلام ہوگا. چیز ہے تو اس کو انہوں نے بتایا کہ اسلام جو ہے وہ ایمان کا پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہے، یعنی جو کچھ ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے اس کو ہم عملی دنیا میں ہم پریکٹیکلی اس کو امپلیمنٹ کر کے دکھائیں گے. جب ہم کو نماز کے لیے کال کیا جائے گا نماز کے لیے حاضر ہو جائیں گے. جب ہم سے زکوٰۃ کا مطالبہ کیا جائے گا زکوٰۃ دیں گے. جب روزہ رکھنے کے لیے کہا جائے گا یا حج کرنے کے لیے کہا جائے گا ہم کریں گے. جب سچ بولنے کے لیے کہا جائے گا تو ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ سچ بولنے پر ہم کو کتنا فائدہ اور کتنا نقصان ہو رہا ہے. اگر ہم سے کہا جائے گا کہ فلاں فلاں تعلقات تم اس کو درست رکھو تو ہم اس کو درست رکھیں گے. کہا جائے گا کہ فلاں سے تم تعلقات درست نہیں رکھ سکتے تو ہم ان سے تعلقات کو کاٹ لیں گے. ہم جب لوگوں کے ساتھ معاملات کریں گے تو ہم انہی حدود کے اندر کریں گے جن حدود کی اجازت ہم کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے. ہم اپنی صلاحیتوں کو اپنے ٹیلنٹس کو انہی کاموں میں لگائیں گے جن کاموں میں لگانے کا اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو ہے مطالبہ کیا ہے. تو یہ چیز کہ ہمارا دوسرا درجہ ہے جس کو اسلام سے تعبیر کیا گیا. مولانا نے یہ بھی فرمایا کہ ہمارا جہاں جہاں پر بھی ایمانی پہلو کمزور ہوگا وہیں پر ہمارا اسلامی پہلو بھی جو ہوگا، ہمارا جو عملی پہلو ہوگا وہاں پر بھی ہم کمزوری دکھائیں گے. اگر ہمارے سامنے آخرت کا تصور دھندلا پڑ جائے گا تو پھر ہم معاملات کو اچھے طور پر کرنے والے نہیں ہوں گے. اخلاقیات ہمارے اندر ڈھیلی پڑ جائیں گی. اس طرح سے جس پہلو سے بھی ہمارے اندر کمزوری ہوگی اس کا عملی ظہور ہونے لگے گا. یہ ہمارا سیکنڈ سٹیج ہے. آگے بڑھیں تو تیسرا درجہ جو آتا ہے یہ عمل کر دینے کے بعد تیسرا درجہ یہ آتا ہے کہ ہم جو بھی کام کریں وہ تقوی، خدا کی پایسنس کے ساتھ خدا کو حاضر و ناظر جانتے ہوئے کریں. یعنی ہمارے اندر جو بھی ہم کام کر رہے ہیں ہمارے اندر یہ ذمہ داری کا احساس ہو، ریسپانسبلٹی ہو کہ جو بھی کام مجھے کرنا ہے وہ اس کی ریسپانسبلٹی مجھ پر عائد ہوتی ہے، یہ کام مجھے کر کے رہنا ہے. پھر
ہر کام کے کرتے ہوئے ہمارے اندر یہ جذبہ ہو کہ ہم اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں، وہ ہم سے جیسے جس چیز کا مطالبہ کرے گا ہم وہ کریں گے، ہم اس سے پلٹ کر سوال نہیں کر سکتے، ہم اس سے بڑھ کر کبر اور تکبر نہیں دکھا سکتے، بلکہ اپنی بندے ہونے کے احساس کے ساتھ اس کی جو ہے ہم بندگی کریں گے۔ اسی طرح سے ہمارے اندر اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے کہ ہم جو کچھ بھی کریں گے اس کا ہم کو آخرت میں چل کر جواب دینا ہے۔ یہ احساسات کا نام تقویٰ ہے۔ اس کو علماء نے اس انداز سے بھی بتایا کہ تقویٰ اس چیز کا نام ہے کہ اگر ہم نیک کام کو کریں تو اس سے ہمارے دل میں خوشی محسوس ہو، اور اگر کوئی برا کام ہمارے سامنے آ جائے تو فوری ہمارے دل میں جو ہے کھٹک پیدا ہو جائے، اور اس سے اور آگے بڑھ کر اگر کوئی ایسی چیز دکھے جو مشتبہ ہو، ڈاؤٹ فل ہو، تو ہم اس سے پرہیز کرنے والے، احتیاط کرنے والے بن جائیں۔ ایسا نہیں کہ ہم باؤنڈریز کے اوپر کھیلنے لگے، کبھی ایک قدم ادھر اور ایک قدم ادھر پڑ جائے، ویسی کیفیت نہ ہو، بلکہ مشتبہ چیزوں سے بھی ہم پرہیز کریں، اور کوشش کریں کہ مکمل طور پر جو اللہ کے حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں اور بندوں کے جو حقوق عائد ہوتے ہیں اس کو ہم بہتر طور پر پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اسی کا ایک چوتھا درجہ ہے جس کو مولانا نے احسان سے تعبیر کیا ہے۔ احسان یہ ہے کہ ہم جو بھی کام کریں وہ پرفیکشن کے ساتھ، بہترین انداز کے ساتھ ہم کام کریں۔ اس میں یہ بات آتی ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ، رسول اور دین کے ساتھ جو ہے بہت ہی گہرا قلبی تعلق رکھیں۔ ہمارے لیے ان ہستیوں کے لیے ہمارے دل میں جو ہے بہت گہری محبت ہو، وفاداری ہو، ان پہ فدا ہو جانے کا جذبہ ہو، جانثاری کی کیفیت ہو۔ پھر اس میں یہ بات بھی آتی ہے کہ ہم اپنا جو حق بنتا ہے سوسائٹی کے اندر، ہم اپنا حق سے کم لینے پہ راضی ہو جائے اور دوسروں کو اپنے حق سے زیادہ دینے کی ہم کوشش کریں۔ ایسی جب سوسائٹی بن جائے گی کہ لوگ اپنے حق سے کم پر راضی اور دوسروں کو ان کے حق سے زیادہ دینے والے بنیں گے تو یہ احسان مند سوسائٹی بنے گی۔ اس میں یہ بات بھی آتی ہے کہ ہم جو بھی کام کریں گے بہترین انداز میں کریں۔ لیپا توپی کے ٹائپ میں ہم کوئی کام کر کے چھوڑ دیں تو کام تو ہو جائے گا لیکن مطلوب نہیں ہوگا، وہ کام احسان کے درجے میں نہیں آئے گا، بلکہ احسان کے درجے میں آنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ بالکل پرفیکشن کے انداز میں کام کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری مثالیں دی۔ بہرحال ایک بڑا موضوع ہے کہ احسان کیا چیز ہے، ہم پھر کبھی اس کو تفصیل کے ساتھ ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہماری کیفیت یہ ہو جانی چاہیے کہ ہم فنا فی الاسلام ہو جائیں۔ تو یہ 4 کیٹیگریز تھے جو اسلامی اخلاقیات کے اندر ہمارے پاس آتے ہیں۔ پھر آگے بڑھتے ہوئے ہم دیکھیں کہ جماعت نے جو طریقہ اڈاپٹ کیا ہے کام کرنے کا، مولانا نے اپنی ایک اور تقریر کے اندر بتایا کہ ہم اس دعوت کو لے کر جو اسٹریٹجی اڈاپٹ کیے ہیں، جو ہے عمل بنائے ہیں، اس کے 3 نکات۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پہلے اندر ہم ذہن سازی کریں، لوگوں کی سیرت کی ہم تعمیر کریں، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا ہم کام کریں۔ یہ کام کے ساتھ ساتھ ہم پھر معاشرے کو، سوسائٹی کو جو ہے بیٹر بنانے کی، اصلاح معاشرہ کی ہم کوشش کریں، اور ان کو ساتھ لیتے ہوئے ہم ایک سوسائٹی کے ساتھ ساتھ ایک مملکت کی تعمیر کریں، ایک ملک کو ہم ایسے بنانے کی کوشش کریں کہ انہی اصولوں کے اوپر بن جائیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جب تک کہ لوگوں کی سیرتیں جو ہے مکمل طور پر ایک اچھی اسلامی سیرت نہیں بنائیں گے ہم دوسرے درجے پہ نہیں جائیں گے اور تیسرے درجے پر نہیں جائیں گے، بلکہ ہم کو پروپورشنیٹلی یہ کام کرنا ہے، جس جگہ پر جتنی ضرورت ہوگی۔ اگر ہم افراد تیار نہیں کریں گے اور مملکت کی تبدیلی چاہیں گے لیڈرشپ کی تو ہم ناکام ہو جائیں گے۔ تو اس لحاظ سے ہم کو یہ سیکوینس میں کام کرنا ہے اور بیک وقت تینوں محاذوں پہ کام کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ اگر ہم خالی پہلے ہی محاذ کے اوپر بیٹھ جائیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ جب تک کہ ہمارے افراد اعلیٰ درجے کے، اعلیٰ کیریکٹر کے نہیں بنیں گے تب تک ہم آگے نہیں جائیں گے، تو وہ وقت کبھی نہیں آنے والا ہے کہ ہم دوسرے اور تیسرے درجے میں جائیں۔ ہم کو بتدریج تینوں محاذوں پر کام کرنا ہے اور وہ مطلوبہ کردار ہر جگہ پر تعمیر کرنا ہے جو اسلام میں مطلوب ہے۔ پھر آگے ایک اور اس کے اندر تقریر کے گفتگو کے اندر مولانا بتاتے ہیں کہ کچھ ذاتی پرسنل ٹریٹس ہیں، ذاتی اوصاف ہیں جو ہماری اس تحریک کے افراد کے اندر ہونے چاہیے۔ یعنی جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام ہم کو منظم ہو کے کرنا ہے، ان کو چاہیے کہ اپنے اندر کچھ صفات وہ پیدا کریں۔ تو سب سے پہلی چیز انہوں نے بتائی وہ ہے جد و جہد کرنا، مجاہدہ کرنا، اور وہ مجاہدہ جو ہے وہ اپنے نفس سے شروع کرنا۔
اس لیے میں ایک حدیث انہوں نے کوٹ کی اور بتایا کہ المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، کہ مجاہد وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اندر سب سے پہلے اپنے باغی نفس کے ساتھ جد و جہد کرے۔ جب تک کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کا مطیع اور فرمان بردار نہیں بنائیں گے، ہم دنیا میں دوسروں کو اس کی دعوت دے کر کوئی چیز حاصل نہیں کر پائیں گے۔ تو ہم کو سب سے پہلے اپنے آپ سے اس کی ابتدا کرنی ہے کہ میں، میرا نفس، میری خواہشات، میری ضروریات اور میری جیسے کچھ بھی معاملات ہیں وہ مکمل طور پر اس انداز کی ہو جائیں جیسے اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ پھر اس کا ایک اعلیٰ ترین درجہ آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطالبہ ہو تو ہم اپنی سب چیز اللہ کی راہ میں دے دیں، یہاں تک کہ مال، اور ضرورت پڑے تو ہم جان بھی اللہ کی راہ میں دیں۔ تو ایک مسلسل اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے کا ایک پہلا کام ہے جو ہم کو کرنا ہے۔ دوسرا کام جو انہوں نے بتایا وہ ہے ہجرت کا کام، یعنی مائگریشن کا کام۔ ہجرت کا مطلب یہی نہیں کہ آپ صرف ملک چھوڑ کر نکل جائیں، بلکہ ایک حدیث انہوں نے کوٹ کیا اور بتایا کہ ان تہجر ما کرہ ربک، کہ تم ان چیزوں کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے ہم ہجرت کر لیں، ترک کر لیں، دوری اختیار کر لیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہے۔ تو جب ہم یہ اپنے اندر یہ اوصاف پیدا کریں گے تو ہماری جو پہلی سیڑھی ہوگی وہ اپنا گھر ہوگا، جس کو انہوں نے ہوم فرنٹ کہا ہے۔ جب ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ بتائیں گے کہ یہ چیز میں کروں گا اور یہ چیز نہیں کروں گا اس لیے کہ یہ چیز کا حکم اللہ نے دیا، اس چیز سے منع کیا، تو آگے چل کر یہ ہمارے گھر میں ہم اجنبی بن جائیں گے، ہمارے معاشرے میں ہم اجنبی بن جائیں گے، کہ لوگ محسوس کریں گے کہ یہ اپنے اصولوں کے اوپر سخت ہیں اور یہ کسی طرح سے یہ باطل کے ساتھ اپنے آپ کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ چیز ہم کو اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک تیسری بات انہوں نے بتائی کہ ہم کو چاہیے کہ ہم اسلام کے لیے اپنی ذات کو فنا کر دیں۔ وہ حدیث اس میں آتی ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ من احب للہ و ابغض للہ و عطا للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان، کہ جس نے محبت کی اور بغض رکھا، دیا اور لیا، تو اس میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اگر اس کے اندر مطلوب ہے تو یہ ایک اپنے ایمان کی تکمیل کرنے والی بات ہے۔ پھر ایک اور حدیث تذکرہ کیا اور بتایا کہ امرنی ربی بتسن، کہ میرے رب نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا ہے، اور وہ 9 باتوں کا بھی تذکرہ کرتے ہوئے بتایا گیا کہ وہ چیزیں اگر ہم اپنی زندگی میں اڈاپٹ کر لیں گے تو گویا ہماری زندگی جو ہے وہ اسلام کے اندر فنا ہو جائے گی، کمپلیٹلی ہم انڈلج ہو جائیں گے اس کے اندر۔ پھر ایک اور صفت جس کا تذکرہ اس کتاب میں کیا گیا وہ ہے کہ ہمارے اندر اسلام کا صحیح فہم ہونا چاہیے۔ انہوں نے بتایا صحیح فہم سے مراد یہ نہیں کہ ہمارے پاس کا ہر کارکن جو ہے مفتی اور عالم اور فاضل بن جائے، بلکہ ہمارے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ہمارا ہر فرد اسلام اور جاہلیت کا فرق سمجھ سکے، کیا چیز اسلام ہے اور کیا چیز غیر اسلام ہے، حلال اور حرام کے قیود ان کو معلوم ہو جائے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کے اندر، ملک کے اندر، دنیا کے اندر جو ایشوز چل رہے ہوں، کانٹمپرری ایشوز جو ہیں، ملکی حالات جو ہوں گے، اس کے اوپر اسلام ہم کو کیا رہنمائی کرتا ہے، ہم بالکل اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں میں، عام لوگوں میں، سب کے سامنے واضح طور پر وہ پیش کرنے والے بن جائیں، ہم خود سمجھ سکیں کہ ان حالات میں صحیح راہ کیا ہے، اور دنیا کو بھی ہم سمجھا سکیں کہ یہ کام کیسے کیا جاتا ہے۔ پھر ایک اور صفت جو ہمارے اندر ہونی چاہیے وہ یہ کہ اسلام پر ہم کو پختہ ایمان ہو۔ اگر ہم ڈاؤٹس کی کیفیت میں رہے، شک و تردد کی کیفیت رہی، اسکیپٹزم ہمارے اندر رہا کہ یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، یہ چلے گا یا نہیں چلے گا، تو ہم ان ڈاؤٹس کی بنیاد پر کام نہیں کر سکتے۔ ہمارے اندر بالکل شرح صدر ہونا چاہیے کہ جو تعلیمات اللہ تعالیٰ نے اسلام کی ہم کو دی ہے وہ کامل ہے، غالب ہونے کے لیے ہے، اور اگر ہم اس پہ چلتے ہیں تو دنیا اور آخرت دونوں میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ پھر ایک اور صفت جس کا تذکرہ انہوں نے کیا وہ ہے کہ ہمارے اندر قول و عمل میں مطابقت ہونی چاہیے، یعنی ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ اس پر ہم عمل کر کے دکھائیں۔ جیسے انگلش میں کہا جاتا ہے کہ واک یور ٹاک، آپ جو بولیں اس پر عمل کر کے دکھائیں، تو وہ کیفیت ہمارے اندر ہونی چاہیے، ورنہ لما تقولون ما لا تفعلون کی کیفیت ہو جائے گی کہ ہم بولیں گے کچھ اور کریں گے کچھ اور۔ تو ایسے لوگ معاشرے میں جوکر جیسے بن جاتے ہیں،
ان کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہوتی، لوگ ان کی باتوں پر اہمیت نہیں دیتے اور ان کی کبھی بھی جو ہے اتباع اور اطاعت نہیں کی جاتی۔ تو قول اور عمل میں جو ہے، فعل میں جو ہے مطابقت ہونی چاہیے۔ اور اس سلسلے کی ایک آخری بات یہ بھی بتائی گئی کہ اس کے وابستہ جتنے افراد ہوں گے ان کے لیے دین جو ہے ان کی زندگی کا مقصد بن جانا چاہیے، یعنی جو بھی کام وہ کریں گے، کمائیں گے، کھائیں گے، اور بھی جتنے شادی بیاہ بھی کریں گے، ہر چیز کے اندر وہ یہ دیکھے کہ اس کام کے کرنے سے میں اپنے مقصد کو کیسے حاصل کر رہا ہوں۔ اگر ان کا ہر کام ان کو ان کے مقصد کے قریب کر رہا ہے تو وہ یقیناً کامیاب ہونے والے۔ اگر ایسا نہیں کر رہا ہے تو ان کو اس کا جائزہ لینا چاہیے اور اپنی منزل کو جو ہے وہ درست کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے دوسری کچھ صفات کا تذکرہ کیا جو اجتماعی اوصاف ہیں۔ تو انہوں نے اس میں بتایا کہ جب یہ لوگ مل کر ایک معاشرہ بناتے ہیں، ایک سوسائٹی بناتے ہیں، ایک جماعت بناتے ہیں، تو پہلی جو صفت ان کے اندر ہونی چاہیے وہ ہے باہمی ہمدردی کی کیفیت، کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارگی رکھے، آپسی محبت رکھے، رحماء و بینہم کی کیفیت ان کے اندر ہو، یعنی وہ ہر چیز کے اندر یہ دیکھے کہ میرے بھائی کے پاس کیا کمی ہے، اس کو میں کیسے بہتر سے بہتر بناؤں، اس کی کچھ ضرورت ہے تو وہ ضرورت کو پوری کروں۔ اس میں بے شمار احادیث ہمارے سامنے آتی ہیں کہ جو شخص دوسروں کی بھلائی کے لیے لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے کاموں کو پورا کرنے کے لیے لگ جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے ایک معاشرہ ایسا ہو جہاں پہ کھینچا تانی نہیں ہو، جہاں لوگ ایک دوسرے کے عیوب پہ کام نہیں کرتے، ایک دوسرے کی ٹانگیں پکڑ کے نہیں کھینچتے، بلکہ وہاں محبت کی بنیاد پر ایک معاشرہ بنتا ہے تو وہ معاشرہ کامیاب ہوتا ہے، وہ اجتماعیت کامیاب ہوتی ہے۔ دوسری چیز جو ضروری ہے وہ ہے کہ باہمی مشاورت سے ان کے کام ہوتے ہوں، یعنی جو بھی کام یہ لوگ کریں گے وہ میوچول کنسلٹیشن کے ساتھ ہو۔ حکم دیا گیا کہ امرہم شورا بینہم، کہ یہ لوگ اپنے جو بھی کام کرتے ہیں آپس کے مشورے سے کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ کوئی ڈکٹیٹرشپ نہیں چلتی، کسی کی منمانی نہیں چلتی، کسی کی پیری مریدی نہیں چلتی، بلکہ جو بھی اہم کام ہوتا ہے تو اس کے جو اہل اصحاب رہتے ہیں، جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، وہ مسائل کے اوپر بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں اور ایک نتیجے پہ پہنچتے ہیں، اور جس چیز پر وہ نتیجے پہ پہنچتے ہیں سب کی پوری اجتماعیت اس کو نافذ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ پھر ان کو لے کر جو ایک جماعت بنتی ہے، گروپ بنتا ہے، اس کے اندر یہ بات بھی ہونی چاہیے کہ ڈسپلن اس کے اندر ہو، نظم و ضبط ہو۔ اور وہ ڈسپلن بھی کیسا ہونا چاہیے بتایا گیا کہ یقاتلون فی سبیل اللہ صفا کانہم بنیان مرصوص، کہ یہ لوگ کیسے ہوتے ہیں کہ صف در صف اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں جیسے کہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو۔ تو ایک ایسی دیوار ہم بن جائیں کہ جو کوئی ہم سے ٹکرائے گا تو اپنا سر پھوڑے گا لیکن یہ دیوار کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ تو وہ ڈسپلن کی کیفیت ہونی چاہیے، اور اگر یہ ڈسپلن نہ ہو تو پھر وہ دیوار کو تباہ ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، بلکہ وہ دیوار خود اپنے ہی وزن سے جو ہے وہ ڈھہ جائے گی، گر جائے گی، اور کسی اور کے توڑنے کی ضرورت اس کو نہیں پڑے گی۔ پھر ایک اور چیز یہ کہ ان کے اندر آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح کرنے کے لیے کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کا طریقہ ہونا چاہیے، کہ اگر کوئی چیز ایسی محسوس کرے کہ صحیح نہیں ہو رہی تو پھر بھیڑ بکریوں کی طرح ہم صرف خاموش نہیں بیٹھ جائیں، بلکہ اگر کوئی غلطی دیکھے تو اس کی اصلاح کی ہم کوشش کریں، مگر اس کے آداب کو ہم ملحوظ رکھیں، کیونکہ احادیث میں بتایا گیا کہ یہ جو دین ہے الدین النصیحہ۔ تو صحابہ نے سوال کیا کہ لم اللہ یا رسول اللہ، تو آپ نے 5 اس کے کیٹیگریز بتائے کہ للہ ولی رسولی ولی کتابی اور کہ اللہ کے لیے، رسول کے لیے، کتاب کے لیے، اور ان کے امام یعنی لیڈرز کے لیے، اور عام مسلمانوں کے لیے۔ تو جب بھی ہم کوئی چیز ایسی محسوس کریں کہ اس کے اندر ہم کو تنقید کی ضرورت ہو تو اس کے آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہم برابر تنقید کریں، لیکن تنقید کے آداب میں یہ بات آتی کہ جس فرد سے ہم کو شکایت ہے ہم پہلے اس سے اکیلے میں بات کریں۔ ہو سکتا ہے ہماری غلط فہمی ہو، بات چیت سے وہ غلط فہمی دور ہو سکتی، اگر ہو سکتا وہ آدمی کی غلطی ہو تو آپ کے سمجھانے سے ممکن ہے کہ وہ سمجھ جائے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو نصیحت ہے وہ صرف اور صرف تنہائی میں کی جاتی ہے، پبلک میں اگر اس پر کہا جائے گا تو یہ تو فصیحت ہو جائے گی، وہ اس کے لیے بگاڑ کا سبب بنے گی۔ پھر اس کے اندر یہ بھی ہم کو لحاظ رکھنا چاہیے کہ مناسب فورمز میں ہم ڈسکشن کریں، جہاں پر ارکان کی گفتگو ہو تو ارکان میں ہو، شورا کی گفتگو شورا کے اندر ہو، جماعت کی گفتگو جماعتی کے انداز کے اندر ہو،
گھر کی گفتگو گھر کے اندر ہو. اگر ہم ان دائروں کو ملحوظ نہیں رکھے، ایک جگہ کی بات دوسری جگہ پر ہونے لگے تو پھر اس معاشرے کے اندر، اس جماعت کے اندر جو ہے وہ بگاڑ پھیل جاتا ہے. تو اس کو بھی ہمارے پیش نظر رکھنا چاہیے. پھر ایک اور چیز جس کا تذکرہ کیا گیا وہ ہے ایثار، سیکریفائز کرنا. ایثار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے پاس اگر کوئی چیز ضرورت سے زیادہ ہے تو میں اس کو دے دوں، بلکہ جو چیز میرے لیے ضرورت کی ہے میں اپنی ضرورت کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو دوں، یہ چیز جو ہے ایثار کے اندر آتی ہے. چنانچہ قرآن میں سورہ حشر میں ذکر کیا گیا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ کہ وہ خود اپنی ذات میں محتاج ہوتے ہیں. تو ہماری اپنی محتاجی، ہماری اپنی ضرورت کے باوجود ہم دوسروں کو اپنے اوپر پرائیورٹی دینا، یہ چیز جو ہے وہ سیکریفائس کے اندر آتی ہے، اور یہ ایک اہم صفت کے طور پر ہمارے اندر ہونی چاہیے. اسی طرح سے ایک اور چیز جو مطلوب ہے وہ یہ کہ اس کے جو افراد ہیں ان کے اندر اس کام کے لیے دل سوزی اور تڑپ اور لگن ہونی چاہیے، ڈیڈیکیشن اور پیشن ہونا چاہیے. ایک روایتی انداز سے جو لوگ کام کر رہے ہوں یہ کوئی انقلاب نہیں لے کر آ سکتے. اگر ان کے اندر ایک جذبہ ہو، ایک ڈیڈیکیشن ہو، پیشن ہو، تو وہ پیشن، وہ ڈیڈیکیشن ہی کامیاب کر سکتا ہے. اس کی ایک مثال دیتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ اگر فرض کریں کہ اگر ہمارا بچہ بیمار ہو جائے تو ہم اپنے بچے کے علاج کے لیے کتنے تڑپتے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم پہلے اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں. آپ نے ڈاکٹر کو فون کیا، پتا چلا کہ ڈاکٹر موجود نہیں ہے، آپ بیٹھ نہیں جاتے کہ میں نے فون کیا ڈاکٹر نہیں ملا، آپ دوسرے ڈاکٹر کو کال کرتے ہیں، اس سے پتا لیتے ہیں، پتا چلتا ہے کہ وہ دور رہتا ہے تو آپ جانے کا انتظام کرتے ہیں. آپ کے پاس گاڑی نہیں ہوتی تو کسی اور سے گاڑی منگتے ہیں، پیسے کی کمی پڑتی ہے تو کہیں سے لیتے ہیں، پیسہ خرچہ کرتے ہیں، اور جو کچھ کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے بچے کو بیماری سے بچا سکے، اس کا مناسب علاج کرا سکے. تو یہی چیز ہم کو اپنے کام کے ساتھ مطلوب ہے. جو کام ہم کو دیا جائے، ہم نے کوشش کی کام نہیں ہوا تو نہیں چلے گا. ہم کو وہ سب کچھ کرنا چاہیے جس طرح سے ہم اپنے بچے کی بیماری میں کرتے ہیں، تو وہ پیشن، وہ ڈیڈیکیشن اس کام کے اندر مطلوب ہے. اسی طرح سے ہمارے اندر ہم صحیح و جہت کا جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم جو بھی کام کریں وہ مکمل کنٹینیوس کام ہو، ایک کنٹینیوس اسٹرگل ہو، اور اسی انداز میں ہم کام کریں. ایک دن کرے اور 4 دن سو گئے، اس طرح کا کام نہیں ہونا چاہیے. اور شارٹ ٹرم کام کر لیے، بلبلے کی طرح اٹھے اور پھر بڑک کی طرح ہم ختم ہو گئے تو بھی نہیں چلے گا. ہم کو ایک لانگ ٹرم اسٹرگل کے انداز میں ہم کو یہ کام کرنے کی ضرورت ہے. پھر آگے بڑھتے ہوئے ہم دیکھیں کہ مولانا نے یہ بھی بتایا کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو ہمارے کام کو جو ہے تکمیل تک پہنچاتی ہیں، کمپلیٹ کرتی ہیں. تو اس میں انہوں نے پہلی چیز جس کا تذکرہ کیا وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق جو ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے، کہ ہم ہمیشہ یہ جائزہ لے کے دیکھتے رہیں کہ اللہ سے ہمارا تعلق کیسا ہے، کتنا خلوص اور کتنی للہیت ہمارے پاس ہے. پھر اللہ جو ہے اس کو ہم ناپے بھی، کس طرح سے ہم ناپے، جس طرح سے آج بخار ناپتے ہیں، ٹیمپریچر ناپتے ہیں، اور دوسری چیزیں کو ہم کو میجر کرنے کے لیے ہمارے پاس یارڈ. تو قرآن کی کئی آیات ہیں جو کھٹ کو بتا دیں گی کہ ہمارا جو ہے اللہ سے تعلق کتنا مضبوط ہے. ایک آیت جو ہمارے سامنے آتی ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو لوگ اہل ایمان ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت رکھتے ہیں. اس ایک آیت کو سامنے رکھ کر ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہمارے اندر کتنی محبت، کوئی کام اگر آ جائے تو کتنی محبت اولاد کی ہے، کتنی محبت اللہ کی ہے، کتنی محبت بیوی بچوں کی ہے اور کتنی اللہ سے ہے، کتنی خاندان سے ہے، کتنی ملک سے ہے، کتنی نوکری اور پیشے سے ہے، کتنی تجارت سے ہے. تو اگر ہم جب بھی یہ کمپیئر کر کے دیکھیں گے اور اگر محسوس کریں گے کہ اگر ہمارے اندر جب ہم کمپیئر کرتے ہیں تو اللہ سے محبت بڑھ کر ہے، تو ہم کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر ایمان ہے. لیکن اگر ہم محسوس کریں کہ ہمارے پاس، ہمارے دل میں اللہ سے بڑھ کر دوسروں کے لیے محبت ہے، تو پھر ہم کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے اور اس کو درست کرنے کا اور اس کو بہتر بنانے کی ہم کو کوشش کرنا چاہیے. دوسری چیز جو ہماری تکمیلی اوصاف کے اندر ضروری ہے وہ یہ کہ ہمارے ہر کام کے اندر آخرت کو ترجیح ہو. ہم ہر چیز میں پرائیورٹائز جو ہے وہ آخرت کو کریں.
انسانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جلد حاصل ہو جانے والی چیزوں کے پیچھے پڑتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا کے لیے کچھ بنا لے اور آخرت کو بھول جاتا ہے. چنانچہ قرآن میں بھی ذکر کرتے ہوئے بتایا گیا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، کہ تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی ہے. تو ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے ہر کام کے اندر آخرت کو ترجیح دینے والے، پرائیورٹائز کرنے والے بنیں. تیسری صفت یہ کہ ہم اپنی پرسنالٹیز کو نکھارنے کی کوشش کریں. ہماری جو پرسنالٹی ہے، ہماری جو سیرت ہے، وہ ایک بیلنسڈ سیرت بنے. یعنی ہم ہر فیلڈ کے اندر ایکسپرٹ نہ بھی ہوں تو ایک بیلنس پرسنالٹی ہوں. ہماری فرض نمازیں ہوتی ہوں، ہم ایک انفاق کا کام بھی کرتے ہوں، ہمارے اخلاق بھی اوسط درجے کے ہوں، ہمارے اندر جو ہے لوگوں کے معاملات بہتر طور پہ ہوں، گھر میں بھی ہم اچھے ہوں، آفس میں بھی اچھے ہوں، ہر طرف ہمارا ایک مطلوب جو منیمم ریکوائرڈ جو چیز ہوگی وہ ریکوائرمنٹ کو ہم فلفل کرنے والے ہوں. یہ منیمم ریکوائرڈ ہے. اس کو اور آگے بڑھاتے ہوئے ہم کوشش کریں کہ اس کو بہترین سے بہترین ہم بنائیں، کیونکہ جو آدمی اپنی اپنی فیلڈ کے اندر ماہر بنے گا تو لوگ آٹومیٹیکلی اس کی طرف راغب ہوتے ہیں، اس سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں اور اس کی جو ہے اس کو لیڈر بنا کر اس کے پیچھے فالوورز بنتے ہیں. تو یہ حسن سیرت مطلوب ہے جو ہم کو اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے. پھر ایک چوتھی چیز یہ کہ اپنے اندر صبر اور استقامت ہو، کہ ایک بار کسی چیز کو ہم مان لیے، غور و فکر کر لیے اور ارادہ کر لیے تو پھر اس کو مان لینے کے بعد ہم اس کے اوپر جم جائیں. تو ہماری تعریف بھی یہ کی گئی اہل ایمان کی کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس پر جم گئے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، تتنزل علیہم الملائکہ، کہ ان کے اوپر ملائکہ کا نزول کرتا ہے اور وہ آ کر اس کو بشارتیں دیتے ہیں اور ہر محاذ پر مدد کرتے ہیں. یہ صبر اور استقامت ہمارے اندر ہونی چاہیے، کیونکہ جب یہ کام کو لے کر ہم اٹھیں گے تو یہ بات کا امکان نہیں ہے کہ دنیا میں ہماری واہ واہ ہوگی، بلکہ لازماً ہمارے اوپر آزمائشوں کا سلسلہ توڑا جائے گا. آج ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہے، خیر ہم کو شکر منانا چاہیے، مگر اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم اس کام کو اس انداز سے نہیں کر رہے کہ باطل ہم کو ہمارے اس کو چیلنج سمجھ سکے. ہم کو ٹھنڈے پیٹوں اگر برداشت کیا جا رہا ہے تو مطلب یہ کہ ہم وہ مطلوبہ کام نہیں کر رہے جو باطل کے جو ہے آبروؤں کے اوپر جو ہے وہ شکن ڈالنے والا بن جائے. پھر ایک اور آخری بات اس سلسلے کی یہ بتائی گئی کہ ہمارے اندر حکمت ہونی چاہیے. یعنی ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ کون سا کام کب کیسے کہاں کدھر کیا جائے، کیونکہ حکمت ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کو حکمت عطا کی گئی اسے خیر کثیر عطا کر دیا گیا. تو وہ وزڈم، وہ حکمت ہم کو حاصل کرنا چاہیے کہ معاملہ فہمی آ جائے. جب بھی کوئی مسئلہ ہمارے سامنے آئے تو فوری ہم اس کی تہہ تک پہنچ جائے، ہم کو معلوم ہو جائے کہ کون سا کام کب کیسے کہاں کدھر کرنا ہے. اس کے بعد دو آخری چیزیں سناتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کروں. مولانا نے کہا کہ وہ عیوب، وہ ڈرا بیکس جو ہے جس سے ایک معاشرے کو، ایک تنظیم کو، ایک تحریک کو پاک ہونا چاہیے، اس کا تذکرہ انہوں نے کیا. پہلی چیز ہے کہ فرد کے اندر کبر اور غرور نہیں آنا چاہیے. اکثر ایسا ہوتا کہ تھوڑا سا جب ہم پڑھ لکھ لیتے، تھوڑے ہمارے معلومات بڑھ جاتے اور ہم یہ دیکھتے کہ ہم معاشرے میں دوسروں سے ذرا بہتر ہو گئے تو ہمارے اندر ایک بڑائی کا جذبہ پیدا ہو جاتا کہ بھائی یہ لوگ کچھ نہیں جانتے، ان کو شعور نہیں ہے، ان کو سمجھ نہیں ہے اور مجھے بہت اچھی سمجھ ہے. تو یہ ہمارے اندر کبر اور غرور پیدا کرتی ہے. یہ اسلام میں کہیں پر بھی مطلوب نہیں ہے اور ایک بہت ہی بری چیز ہے، کیونکہ کبر اور بڑائی جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کو زیب دیتی ہے. ہم بندے ہیں اور ہمارے اندر یہ چیز کبھی بھی نہیں آنا چاہیے. اس لیے ہمارے اندر بندگی کا احساس ہو، ہم کثرت سے سجدے کریں اور یہ احساس دلائیں اپنے آپ کو کہ ہم اللہ کے بندے ہیں. اپنا احتساب بھی کرتے رہیں کہ یہ چیز سے ہم بچیں. دوسری چیز جس سے ہم کو بچنا چاہیے وہ ریاکاری ہے، دکھاوا ہے. تو ریاکاری جو ہے وہ اخلاص کی ضد ہے. ہم جو بھی کام کریں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں، لیکن یہ جذبہ ہمارے اندر نہیں ہو اور ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کرنے والے بن جائیں تو پھر پورے اعمال کو یہ چیز جو ہے وہ غارت کر کے رکھ دیتی ہے. آج کے زمانے میں سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہم کچھ بھی کام کرتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کتنے لائکس ہوئے،
کتنے لوگوں نے فالو کیا، کتنے لوگوں نے شیئر کیا. کم کیے تو دل میں جو ہے ہمارے تھوڑا سے گھٹن ہوتی ہے، زیادہ کر لیے تو تھوڑا سا خوشی ہوتی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے یہ آج کل کے زمانے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم جو بھی کام کریں اس میں ہم دکھاوا، ریاکاری کے جذبوں سے اپنے آپ کو پاک کریں. اس سے بچنے کے لیے چیزیں یہ ہوتی ہے، مولانا نے بتایا کہ ہم بعض کام جو ہے وہ چھپا کے کرنے والے بن جائیں. اور ہم اگر دنیا میں جو بھی کام ہم کر رہے ہیں تو اس میں یہ دیکھیں کہ ہر کام کے پیچھے ہم اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں. کچھ صدقہ خیرات، نفل نمازیں اور ایسے چیزیں ہم صرف اور صرف اللہ اور ہمارے درمیان رکھیں. ذکر اور اذکار کا اہتمام کریں. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہم کو نمود و نمائش اور ریاکاری سے بچاتی ہیں. پھر تیسری چیز اس کی کے اندر یہ ہے کہ ہم کو اپنی نیتوں کا جائزہ لیتے رہنا. ہم جو شروعات کرے تھے تو یہ کام کیوں کرے تھے؟ اس کے پیش نظر یہ تھا کہ ہم یہ اللہ کے دین کو سمجھیں، اس پر عمل کرے، لوگوں کو اس کی طرف بلائے، لوگوں کو اس کی دعوت دے، پھر یہ دعوت کو پھیلائے اور اللہ کے دین کو غالب کرے. یہ ایک اچھی نیت سے ہم نکلے تھے. لیکن بڑھتے بڑھتے کہیں ہم اس کے ذریعے سے دنیا کمانے والے تو نہیں بن جا رہے؟ کیا دینداری دنیا داری کے اندر تو تبدیل نہیں ہو جا رہی؟ تو یہ ہماری نیتوں کا ہم کو جائزہ لیتے رہنا چاہیے. یہ کام تو ہو رہا ہے لیکن نیتیں بدل گئی. اب ادارے بنانے کی طرف ہماری پوری توجہ لگ گئی، پیسہ جمع کرنے کی طرف پوری توجہ لگ گئی، کاروبار بنانے کی طرف ہماری کوششیں ہو رہی ہے. ہم اپنی محنتوں کو انکیش کرنے کی کوشش اگر کرنے لگ جائیں تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی ہم کو کوشش کرنی چاہیے. ہم ہمیشہ اپنی اپنی نیتوں کا جائزہ لیتے رہے کہ کیا ہماری نیت فی الواقع اللہ کی رضا کی نیت ہے. اگر ہے تو واقع ہم کو شکر ادا کرنا چاہیے، نہیں ہے تو اس کو درست کرنے کی ہم کو کوشش کرنی چاہیے. آخری بات یہ کہ وہ نقائص جو ہمارے کام کو بگاڑ دیتی ہیں تو اس میں بھی انہوں نے 4 چیزوں کا تذکرہ کیا. پہلی چیز یہ کہ نفسانیت یہ کہ ہر انسان سیلف سینٹرڈ ہو جائے. میں یہ سمجھوں کہ جو بھی خوبیاں ہیں دنیا کے اندر وہ صرف اور صرف میرے اندر ہیں اور دوسروں کے اندر تو کوئی خوبی نہیں ہے. میرے اندر اگر کوئی عیب ہے تو وہ اتفاقی بات ہے، دوسروں کے اندر اگر عیب ہے تو وہ عیبوں کو ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالیں. تو یہ نفسانیت اور ہر چیز میں اپنے آپ کو ہائی لائٹ کرنا، اپنے آپ کو آگے بڑھانا اور ہر چیز کو اپنے ہی پرسپیکٹو میں دیکھنا، یہ ایک گھنونی حرکت ہے. اس سے ہم کو بچنا چاہیے. سیلف لیس ہمارا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے کہ ہم دنیا میں جو بھی کام کرے وہ اپنے لیے نہیں کرے بلکہ دوسروں کے لیے کرنے والے بن جائیں. دوسری چیز جو ہمارے کام کو بگاڑ دیتی ہیں وہ ہمارے مزاجوں کی بے اعتدالی ہے. ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک مختلف مزاج کا فرد بنایا ہے. ہم میں سے کوئی 2 فرد بھی ایک جیسے مزاج کے، ایٹیٹیوڈ کے، بیہیویئر کے نہیں ہوتے. لیکن ہم جب ایک اجتماعیت سے جڑتے ہیں تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارا مزاج ایک طرف ہوتا ہے، اجتماعی مزاج ایک طرف ہوتا ہے. تو اس میں ہم کو بیلنس کر کے لے کے چلنا ہے. اگر ہم ایسے بن جائے کہ نہیں مجھے جو پسند ہے میں وہی کروں گا، جو دوسرے کہہ رہے ہیں اس کو میں نہیں مانوں گا، دوسروں کے کاموں میں غلطیاں نکالتے رہوں گا اور اپنے کاموں کو ڈسکاؤنٹ کرتا رہوں گا، تو ایسا انسان جب بے اعتدالی کے اوپر آ جاتا ہے تو اس کو ایک رخا پن اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. اس کو وہی چیز پسند آتی ہے جو اس کو اچھی لگتی ہے اور اس کی اچھائی سے پسند سے ہٹ کر جو چیز ہوتی ہے اس میں وہ تنقیدیں کرتا ہے، اعتراضات نکالتا ہے، لوگوں کو ٹانگیں کھینچتا ہے. تو یہ چیزیں بھی جو ہے وہ تحریک کو ناکام اور نامراد بنا دیتی ہیں. پھر سیکنڈ لاسٹ چیز یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں تنگ دلی نہیں ہونا چاہیے، شوہ نفس جس کو کہا گیا. ہم براڈ مائنڈیڈ اور براڈ ہارٹیڈ ہونا چاہیے. ہمارے دل بھی بڑے ہوں اور دماغ بھی بڑے ہوں. ہم اگر یہ محسوس کریں کہ کہیں پر ہم کو وہ جگہ نہیں دی جا رہی جو ہم کو دی جانی چاہیے تو ہم دل چھوٹا نہ کریں. اگر کہیں ہمارے کنٹریبیوشنز کو، ہمارے ایفرٹس کو لوگ ریکگنائز نہیں کر رہے تو ہم بالکل اس کو لائٹ لینا چاہیے کہ ہم یہ دنیا کو دکھانے کے لیے کام کرے ہی نہیں تھے، ہم جو بھی کرے وہ اللہ کے لیے کرے تھے. تو اس طرح سے ہم تنگ دلی سے بچنا چاہیے کیونکہ بتایا گیا کہ جو آدمی تنگ دلی سے بچا لیا گیا وہ بہت کامیاب ہو جاتا ہے. تو یہ تنگ دلی کو دور کرے، براڈ مائنڈڈ بنے، براڈ ہارٹڈ بنے اور کھلے دل کے بنے، لوگوں کو معاف کرنا سیکھے تو انسان جو ہے وہ کامیاب ہوتا ہے. اور آخری بات یہ کہ ارادے کے اندر کمزوری آ جانا. اگر کسی کے اندر اس کا ارادہ کمزور پڑ جائے تو شروع میں یہ ہوتا ہے
کہ وہ تھوڑا سا کام کرنے سے جان چراتا ہے، ذمہ داریاں نہیں لیتا ہے، پھر جب وہ معاملہ تھوڑا اور بڑھ جاتا ہے تو وہ دوسرے کاموں میں اعتراضات کرنا شروع کرتا ہے، لوگوں کو بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں اس لیے کام نہیں کر رہا ہوں کہ ہماری جماعت میں، ہماری تحریک میں یہ فلاں 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 افراد برے ہیں یا فلاں کام غلط ہو رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ اطراف کے لوگوں کو بھی جو ہے وہ کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر ایسی افراد کے اندر ایسا معاملہ ہو رہا ہے تو جو لوگ ذمہ دار ہے یا ان کے ساتھی ہے ان کو چاہیے کہ ایسے چیزوں کو ہم سمجھا بجھا کر دور کریں۔ اگر کوئی کمزور پڑ رہا ہو تو اس کو ہم اوپر اٹھائیں، اس کے واقع اگر کوئی سنجیدہ اعتراضات ہوں تو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اگر یہ نہیں کریں گے اور یہ آہستہ 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 اگر اجتماعیت میں پھیلتی جائے گی تو یہ اور بھی لوگوں کو ڈبا دے گی، اس سے جو ہے نجوا کی کیفیت پیدا ہوگی، تجسس کی کیفیت پیدا ہوگی، غیبت آئے گی، چغلیاں پیدا ہوگی، اور پھر ایک معاشرہ جو ہے وہ آپس ہی میں لڑ جھگڑ کر وہ ختم اور برباد ہو جاتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے ہم کو احتیاط کرنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کہ ہماری اجتماعیت کے اندر یہ ساری چیزیں نہ آئیں۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو اس کتاب کے اندر ہم کو بتائی گئی کہ یہ پری ریکویزٹ ٹو سکسیس ہے کہ اگر ہم کو کامیاب ہونا ہے دنیا کے اندر تو اس تحریک کے جو کارکن ہیں ان کو وہ صفات جو بتائی گئی پازیٹیو ہیں وہ ہم کو اڈاپٹ کرنا ہے، اور جو عیوب یا نقائص ہیں جو ہماری تحریک کو، ہماری تنظیم کو برباد کرتی ہیں اس سے ہم کو بچنے کی کوشش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان میں جو باتیں ہماری اپنی بہتری کے لیے بتائی گئی اس پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو چیزیں ہم کو بتائی گئی کہ اس سے ہم کو بچ کے رہنا ہے اس سے ہم کو بچا، اور ہماری اجتماعیت کو بھی ان سے دور رکھ تاکہ ہم جو بھی کام کرے اس سے تو راضی ہو جا، دنیا میں بھی ہم کو کامیابی دے اور اس کے ذریعے سے ہم کو آخرت میں بھی سرخرو عطا فرمائے اور جنت الفردوس میں ہم کو جگہ دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرن اشرف صاحب، ماشاء اللہ، بہت خوب، بہت عمدہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ اسے شرف قبولیت بخشے اور ہماری زندگیوں میں تبدیلی اور انقلاب کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ بہترین انداز سے آپ نے اس کا خلاصہ پیش کیا، بہت ہی عمدہ جو ہے طریقہ کار تھا، اور تاثیر بھی بہت بہترین تاثیر کے ساتھ آپ نے اس پروگرام کو اختتام تک پہنچایا۔ تحریک، اس سے پہلے کے حصے میں تحریک کے متعلق باتیں آئیں کہ ہماری تحریک اسلامی تحریک ہے، اور اس کے متعلق غیر اسلامی تحریکیں کیا کیا ہو سکتی ہیں، اس کے نظریات کیا ہیں، اس پر بحث ہوئی۔ اور اس حصے میں ہم کارکن کی کس طریقے سے ایک کارکن ہوتا ہے، کارکن کی صفات کیا ہونی چاہیے، اس میں آپ نے تقریباً 17 جو ہے 16 جو ہے انہوں نے صفات بیان کی، اور 16 صفات میں سے کچھ ضروری صفات ہیں اور کچھ تکمیلی صفات ہیں، مگر ہر صفت جو ہے اپنے اندر ایک بہترین اس کی حیثیت ہے اور اس کی یہ قدر ہے، اس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر ایک کارکن، یعنی اس تحریک اسلامی کا کیا، ایک مسلمان کے لیے بھی یہ کافی نہیں ہوں گے کہ جو ہے اس کے بغیر وہ مسلمان پورا ہو سکتا ہے۔ اور کچھ چیزیں جو ہے تقریباً 7 عیوب اور نقائص گنائے ہیں جو ایک تحریکی کارکن کے اندر بدرجہ عدم ہونا، اس سے دور ہونا چاہیے۔ اگر یہ تو تحریکی کارکن تو ہونا ہی ہونا ہے، ایک مسلمان کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے، اس سے دور رہے تبھی ایک مکمل مسلمان ہو سکتا ہے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں جو آپ نے سنی بہت بہترین جو ہے انداز سے۔ تو ابھی وقت ہے ہمارے پاس 5 منٹ کا، کہ 5 منٹ میں اگر کوئی آدمی جو ہے کسی کو کوئی کچھ شبہ ہے، شک ہے یا استفسار ہے یا کوئی سوال ہے تو ضرور کو پوچھیں۔ انمیوٹ کر لیں، انمیوٹ کر کے آپ کو مائک پر ڈائریکٹ پوچھ سکتے ہیں، یا چیٹ باکس میں آپ جو ہے آپ اسے سوال بھی لکھ سکتے ہیں۔ مجاہد وہ ہے جو اپنے آپ سے لڑتا ہے، اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے، اور مجاہد وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ناپسند کردہ چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ مجاہد وہ ہے یا تحریکی کارکن وہ ہے جو اللہ جسے پسند کرتا ہے اسے وہ پسند کرتا ہے، جسے اللہ ناراض ہوتا ہے اس سے، جسے ناپسند کرتا ہے اسے وہ بھی ناپسند کرتا ہے، اور صرف اللہ کے لیے دیتا ہے اور اللہ کے لیے منع کرتا ہے۔ اور تحریکی کارکن وہ ہے
جو اسلام کا صحیح فہم رکھتا ہے اور پختہ ایمان رکھتا ہے، قول و فعل میں تضاد نہیں رکھتا، قول و فعل میں مطابقت رکھتا ہے، یہ مجاہد وہ ہے یا تحریکی کارکن وہ ہے جو دین کو بحیثیت مقصد قبول کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، ہر جگہ دین کو آگے رکھتا ہے، اپنے خواہشات کو پیچھے ڈھکیل دیتا ہے۔ اور کارکن وہ ہے جو باہمی ہمدردی رکھتا ہے، رحماء بینہم کی طرح سے، اور باہمی مشاورت کے ذریعے سے اپنے مسئلوں کو حل کرتا ہے، نظم و ضبط کی اس قدر پابندی کرتا ہے کہ وہ بنیاد مخصوص کی طرح سے شیشہ پگھلائی ہوئی دیوار کی طرح سے بن جاتا ہے۔ مجاہد وہ ہے، کارکن وہ ہے جو اپنے اطراف کا جائزہ لیتا ہے اور بغرض اصلاح تنقید بھی کرتا ہے۔ مجاہد وہ ہے جو اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتا ہے، ایثار اور قربانی سے کام لیتا ہے۔ مجاہد وہ ہے جو اس لگن اور اتنی جو ہے دلسوزی کے ساتھ کام کرتا ہے کہ وہ تحریک کو سب سے آگے رکھتا ہے اور اس طریقے سے اس کی پابندی کرتا ہے جس طریقے سے اپنے بیمار بچے کو دیکھ کر وہ تڑپ اٹھتا ہے، اور اسی طریقے سے سعی اور جد و جہد فہم کرتا ہے، مسلسل کرتا ہے، یعنی جو ہے وہ بلبلوں کی طرح سے جیسے جو ہے بلبلے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں ایسا نہیں کرتا۔ اور اسی طریقے سے مجاہد وہ ہے، کارکن وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ مجاہد وہ ہے جو آخرت کو ترجیح دیتا ہے، کارکن وہ ہے جو اپنے سیرت کو بلند رکھتا ہے اور صبر و استقامت کا دکھاتا ہے، صبر و استقامت کے ساتھ رہتا ہے۔ اور مجاہد وہ ہے جو حکمت سے کام کرتا ہے، مجاہد وہ ہے، کارکن وہ ہے جو اپنے عیوب پر نظر رکھتا ہے، کبر سے پاک ہوتا ہے، ریاکاری سے دکھاوے سے پاک ہوتا ہے، نیت کے کھوٹ سے پاک ہوتا ہے، اخلاص کے ساتھ کام کرتا ہے۔ اور مجاہد وہ ہے جو خود غرض نہیں ہوتا، نفسانی خواہش پر عمل نہیں کرتا، مزاج میں بے اعتدالی نہیں لاتا۔ اور تحریکی کارکن وہ ہے جو تنگ دل نہیں ہوتا، وسعت قلبی رکھتا ہے۔ مجاہد وہ ہے جو ارادے کا کمزور نہیں ہوتا اور جس چیز کو اس نے اپنا مقصد بنایا ہے اسے ہمیشہ ہر حال میں وہ پورا کرتا ہے، وہ کمزور نہیں بنتا، نہ کمزور بناتا ہے نہ کمزور خود بنتا ہے۔ تو یہ کچھ خلاصہ تھا اس جو ہے اس کا۔ اگر کسی کو کوئی اور اس میں مزید کچھ وضاحت کی ضرورت ہے تو آپ جو ہے سوال کر سکتے ہیں۔ اس کا پریزنٹ